دیسی ٹپس آفیشیل کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نفسیاتی صحت کا خیال کیسے رکھا جائے؟ ماہر نفسیات کے مطابق رمضان میں ہمارا جسم ایک ایسی تبدیلی کے عمل سے گزرتا ہے جس کی ہمیں عادت نہیں ہوتی، لیکن رمضان کے دوران اگر ہم اپنی عادات میں کچھ تبدیلی لائیں تو اس سب سے بچا جا سکتا ہے۔ ماہ رمضان میں روزے کے باعث جسمانی صحت پر تو بہت بات ہوتی ہے، لیکن روزہ رکھنے سے ہماری جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی، نفسیاتی اور روحانی صحت پر بھی بہت زیادہ مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم اپنی نفسیاتی صحت کو کس طرح بہتر رکھ سکتے ہیں، تو آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے اندر ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو سکپ کیے بغیر شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب یہی سوال ایک سائیکالوجسٹ کے سامنے رکھا گیا جن کا کہنا تھا کہ رمضان میں ہمارا جسم ایک ایسی تبدیلی کے عمل سے گزرتا ہے جس کی ہمیں عادت نہیں ہوتی، لیکن رمضان کے دوران اگر ہم اپنی عادت میں کچھ تبدیلی لائیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں انہیں رمضان کی شروع کے دنوں میں بہت زیادہ غصہ یا چڑچڑا پن محسوس ہوتا ہے، یا وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی کام کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے اور پورے دن میں ان کا موڈ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ کچھ خاص اوقات میں وہ خود کو بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے کچھ باتیں بتائی ہیں جن پر عمل کر کے آپ ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو سحری میں بہت زیادہ کیفین یا سوڈے والے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، جس میں چائے، کافی یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ شامل ہیں، سب سے پہلے وہ ان کا استعمال کم کریں، کیونکہ یہ جسم کو فوری توانائی دینے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جب جسم کو بہت گھنٹوں تک وہ مشروبات نہیں ملتے تو وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں جو غصے کا سبب بنتا ہے۔ تو ان کی جگہ آپ شکنجبی یا تازہ پھلوں کے جوس کا استعمال زیادہ کر دیں، یہ موڈ کو معتدل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے بتایا کہ اپنی خوراک میں فائبر کو شامل کریں اور دلیا، مختلف دالیں، سالاد اور تازہ پھلوں کا استعمال بڑھا دیں، اور اسی طرح پاستا، پیزا اور تلی ہوئی خوراک کم کر دیں، تو اس سے بھی آپ بہت بہتر محسوس کریں گے۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے بتایا کہ رمضان میں غصہ آنے کی ایک اور وجہ نیند کی کمی ہے۔ ہم نیند کو ٹکڑوں میں پورا کرتے ہیں، جس سے ہمارا بایولوجیکل کلاک ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جسم ہارمون کو معمول کے مطابق بیلنس نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی نیند کا پیٹرن ٹھیک رکھیں۔ افطاری کے فوراً بعد نہ سوئیں، بلکہ وہ نیند دن کے وقت میں پوری کریں اور نیند کا دورانیہ پورا کریں، اس سے بھی موڈ ٹھیک رہے گا۔ چوتھے نمبر پر کوشش کریں کہ خاص طور پر سحری اور افطاری کے بعد تھوڑی سی واک ضرور کریں۔ لوگ اکثر سحری کے بعد سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معدے کو وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ کھانے کو ہضم کر سکے، جس کی وجہ سے تیزابیت ہو سکتی ہے جو پورے دن آپ میں چڑچڑے پن کا سبب بن سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم ان باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اپنی خوراک کا بھی خیال رکھتے ہیں اور فضول چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور یہ چند تبدیلیاں ہم رمضان کے مہینے میں اپنے اندر لے آئیں، تو یقیناً ہم ایک خوشیوں بھرا رمضان گزار سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر رائے دے سکتے ہیں، اور اس معلوماتی اور قیمتی ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔